بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ وصلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول من شابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دنوں سے ہم مسیح شریف کا ایک قسم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ امت کے اکثر افراد کو جو اس کتاب کے ساتھ شغف رہا ہے اس کو قائم رکھا جائے اور ہمارا ذہن یہ بنے کہ یہ کتاب جو ہے ہر دور میں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے، کیونکہ یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ مولانا جامی اس کے متعلق فرماتے ہیں ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی مولوی مانوی۔ مولوی مانوی مولانا رومی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ فارسی زبان میں قرآن ہے، یعنی اس کو بالکل قرآن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ بات آئی ہے کہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن شریف کی ترجمانی کا کام انجام دیتی ہے۔ باقی قرآن کا تو اپنا ایک خاص مقام ہے اور قرآن کے ساتھ کسی دوسری کتاب کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ قرآن تو بہرحال قرآن ہی ہے، اور لیکن اس کتاب میں قرآنی رموز کو یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمارے ایمان اور اعمال میں ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو ہمارا مضمون تھا اس میں ہم نے اس کا نام رفیق راہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے رفیق راہ بن جائیں۔ تو مولانا نے بھی اسی انداز سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ رفیق راہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی پیر و مرشد اور راہبر کا ہونا۔ الشیخ فی قوم ہی کن نبی، یہ عربی مقولہ ہے، الشیخ فی قوم ہی، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے، کن نبی فی امتی، جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ مضمون میں ہم نے رفیق راہ کا عنوان اس مضمون کو دیا تھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہم نے عقیدہ توحید رکھا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کی تھوڑی بہت وضاحت کی ہے کہ مسیح شریف میں 2 باتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ رفیق راہ کا ہونا ضروری ہے، رفیق راہ کے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا، یا اگر بڑھے گا بھی تو وہ اکثر مقامات پر ٹھوکریں کھائے گا۔ لہذا ٹھوکروں سے بچنے کے لیے رفیق راہ کا ہونا ضروری ہے، پیر و مرشد کا ہونا۔ اور پیر کی اہمیت اور مرشد کی اہمیت کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے متعلق صرف مولانا رومی ہی زور دیتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے صبح تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مسیح شریف میں صرف یہی 2 مضامین نہیں، بلکہ مسیح شریف جو ہے اس میں عقائد کی بھی بہترین تشریح کی گئی ہے، عبادات کی بھی، معاملات کی بھی، اخلاقیات کی بھی، اور معاشرت سے متعلق قصے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ایک جامعہ، اس انداز سے ایک جامعہ کتاب ہے، اور اس میں جامعہ تصوری دین دیا گیا ہے۔ دین کا محدود تصور اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں دین کا ایک جامعہ تصور دیا گیا ہے، جس کی وضاحت قصص کے ساتھ اور قرآنی حوالوں کے ذریعے سے اور احادیث کی روشنی میں جا بجا مولانا رومی نے وہ حوالے دیے ہیں، اور ان کی وضاحت حضرات علماء کرام نے اپنی کتاب، خاص کر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلید مثنوی لکھ کر یعنی اس کی تکمیل فرمائی، اور وہ کتاب عوام میں نہیں بلکہ علماء میں انتہائی مقبول کتاب ہے، اور اس میں علم و حکمت اور دانائی کے ایسے موتی بہائے گئے ہیں کہ ایک انسان جب عظمت کے ساتھ، دھیان اور فکر کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کتاب ایک انسان کے لیے رفیق راہ کا مطلب وہ رول انجام دیتی ہے۔ تو لہذا
حضرات سامعین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مثنوی شریف صرف ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں صرف انہی دو باتوں پر زور دیا گیا ہو، حالانکہ یہ اس کتاب کا مرکزی مضمون ہے، بلکہ اس میں عقائد بھی آئے ہیں، عبادات کا تذکرہ بھی ہے، معاملات بھی آئے ہیں، اخلاقیات پر بھی بھرپور تبصرہ موجود ہے، اور معاشرت سے متعلق مسائل بھی اس کتاب میں آئے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر اور اپنے اپنے مقام پر جن کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ مثنوی شریف جو کتاب ہے یہ توحید کی ترجمانی کرتی ہے، عقیدہ توحید۔ اور گزشتہ روز جو ہم نے وہ قصہ بیان کیا تھا کہ وہ بادشاہ جب اس پر عاشق ہو گیا اور پھر یعنی اس لونڈی پر عاشق ہو گیا اور پھر وہ لونڈی بیمار پڑ گئی، وہاں پر بھی مولانا نے اسلام کے بنیادی عقیدے کو چھیڑا ہے۔ وہاں پر ان کا یہ شعر ہے، چوں قضا آیت طبیب ابلا شود، جب موت آتی ہے طبیب بیوقوف ہو جاتا ہے، آ دوا در نفع خود گمراہ شود، وہ دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ از قضا سر کنگ بین سفرا فزو، تقدیر سے سکنجبین نے سفرا بڑھایا، روغن بادام خشکی بے نمود، روغن بادام خشکی بڑھاتا تھا۔ از حلیلہ قبض شد، ہیٹ سے قبض ہو گیا، اطلاق رفت دست ختم ہو گئی، آب آتش را مدد شد ہم نفت، پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کی مدد بن گیا۔ حالانکہ پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کی مدد بن گیا۔ یعنی یہاں پر عقیدہ توحید کو مولانا نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس وقت ڈاکٹروں کی عقلیں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، اور وہ دوا جو کسی خاص مرض کے لیے تیار کی جاتی ہے وہ اس مرض کو دور کرنے کے سلسلے میں یا انسان کو نفع پہنچانے کے سلسلے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا ہے سکنجبین ایک دوا ہے جسے جو سفراوی بیماری کو دور کرنے کے لیے یعنی یونانی حکمت کے اعتبار سے ایک بہترین دوا تجویز ہے، لیکن اس سے سفرا بیماری پھر بڑھ جاتی ہے جب قضا آتی ہے۔ روغن بادام خشکی بے نمود، روغن بادام سے دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے، لیکن جب خدا کو منظور نہیں ہوتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، تو روغن بادام سے خشکی بڑھ ہی جاتی ہے۔ از حلیلہ قبض شد، حلیلہ کیا ہوتا ہے؟ حلیلہ ایک قسم کا کسیلا پھل ہوتا ہے اور یہ انسان کا قبض دور کرتا ہے، معدے میں جو قبض ہو جاتا ہے، اطلاق رفت دست ختم ہو گئی۔ حالانکہ اس چیز کے ذریعے سے قبض کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جب خدا کو منظور نہیں ہوتا ہے تو یہی چیز ایک انسان کے لیے اس بیماری کو بڑھاوا دینے میں مددگار بن جاتی ہے۔ آب آتش را مدد شد ہم نفت، تو پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے، لیکن جب خدا کو منظور نہیں ہوتا ہے تو پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کی مدد بن گیا، تو پانی جو ہے اس سے آگ بھڑک جاتی ہے جب خدا کو منظور۔ ان تین اشعار میں مولانا نے لا الہ الا اللہ کی ایک دلکش یعنی تشریح فرمائی ہے، چون قضا آیت طبیب ابلا شود، آن دوا در نفع خود گمراہ شود، از قضا سرکنگ بین سفرا فزود، روغن بادام خشکی میں نمود، از حلیلہ قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد ہم نفت۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سستی دل شد فزون و خواب کم، دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، سوزش چشم و دلو پر درد و غم، آنکھوں میں جلن اور دل درد و غم سے بھر گیا۔ یعنی یہاں پر مولانا صاف الفاظ میں اسباب کی نفی فرماتے ہیں کہ اسباب سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اسباب سے اسی وقت کچھ ہوتا ہے جب خدا کو منظور ہوتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ اشعار مولانا رومی کی مثنوی شریف سے یعنی بیان کیے، چون قضا آیت طبیب ابلا شود، آن دوا در نفع خود گمراہ شود، از قضا سرکنگ بین سفرا فزود، روغن بادام خشکی میں فزود، از حلیلہ قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد ہم نفت۔
اب مولانا کے ان اشعار کی تشریح کے سلسلے میں چند ایک باتیں یہاں پر عرض کی جائیں گی تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ توحید کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر راسخ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے جیب میں 500 روپے کے 100 نوٹ ہوتے ہیں، اور اس کا ارادہ ان پیسوں سے کسی چیز کو خریدنا ہوتا ہے، لیکن اس دن مغرب کے بعد ریڈیو سے اچانک اعلان ہوتا ہے کہ ان نمبرات کے نوٹ کینسل کیے جاتے ہیں۔ صبح جب وہ شخص بازار جاتا ہے تو وہاں پر ان نوٹوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے، اور وہ یہ تمام نوٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف نوٹوں سے کام چلنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان نوٹوں کے پیچھے اصل بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب بادشاہ اپنا حکم واپس لیتا ہے تو نوٹ موجود ہونے کے باوجود بازار میں چلتے نہیں ہیں۔ یہی حال دنیا کے اسباب کا ہے۔ تو دنیا کے اسباب اختیار کرنے جو ہیں یہ تو مسنون ہیں، ہم اسباب کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو بہرحال استعمال کرنے کی چیزیں ہیں اور ہم کو ضرور یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، لیکن یہ تب ہی یعنی ان کے اندر کوئی اثر پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے خدا کا حکم ہوگا۔ جس وقت اللہ پیچھے سے اپنا حکم واپس لیتا ہے تو چیزیں موجود ہونے کے باوجود یعنی انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہی حال اسباب کا ہے۔ از مسبب میں رسد ہر خیر و شر نیست اسباب۔ دوسری جگہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اسباب، وسیلے اور ذرائع استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بالذات کوئی تاثیر اور کوئی اثر نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے حکم سے کام بنتا ہے، اللہ کے حکم سے کام چلتا ہے، لہذا اصل میں مسبب الاسباب کے ذریعے سے ہی ہر آدمی کو خیر اور شر کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اصل میں کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی عقیدہ توحید کو مولانا مسلمانوں کے اندر راسخ کرنا چاہتے تھے۔ مثنوی ایسے اشعار سے بری پڑی ہے جن میں اسباب کی نفی کی جاتی ہو، اور عقلی دلائل کے ساتھ انسان کی عقل ان دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ کس واضح طریقے سے مولانا نے اسباب کی نفی کر کے ایک مسلمان کو اللہ کا ایک سچا پکا عاشق بنانے کی مولانا کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مثال کے طور پر آگ کی مثال کو ہم لیتے ہیں۔ آگ جلانے میں، کسی چیز کے جلانے میں ہمارا مدد کرتی ہے، اور جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم کے لیے زبردست آگ تیار کی اور ان کو اس آگ میں ڈالا تو قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے لیے سلامت بن۔ باوجود کہ آگ بھڑکی ہوئی تھی، بھڑکائی گئی تھی، لیکن وہ بھڑکائی ہوئی آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزند یا کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ تو چنانچہ ایک مقولہ حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا آرام اور جتنی راحت میں نے ان چند دنوں میں دیکھی جن کو میں آگ میں رہا، اتنی راحت اور آرام مجھے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہی تو ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا۔ اور اسی طریقے سے پانی کے اندر جب آدمی پھنس جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن پانی ڈبونے میں خدا کے حکم کی محتاج ہے۔ پانی میں حضرت موسیٰ کو ڈبونے کی یعنی فرعون نے زبردست کوشش کی، لیکن وہ پانی نے ان کو نہیں ڈبویا۔ لیکن جب وہ خود بذات خود اس پانی میں اترا اور اس کی فوج اور اس کی طاقت اس میں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری شان و شوکت کے ساتھ یعنی اس کی طاقت کو، یعنی فرعون کی طاقت کو، ظاہری طاقت کو نیست و نابود فرمایا، اور فرعون اور اس کے حواریوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی لکڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکڑی کا اژدہا بننا اور اژدہا کا لکڑی بن جانا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے معجزے سے ظاہر ہے۔ تو یہی حال دیگر یعنی اسباب کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر یعنی چھری کا نچلنا
تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دے دی، اور اس نے جب اس چھری کو ایک پتھر پر دے مارا اور غصے کی حالت میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے چاقو، تیری وہ خصلت کہاں چلی گئی؟ تو کسی دوست کو بھی یعنی نہیں بخشتی ہے، آج میرے بیٹے کے گلے پر تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ تو چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، آپ مجھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو چل، لیکن تیرے رب کی طرف سے مجھے حکم دس مرتبہ اسی دوران حکم آتا ہے، مت چل مت چل مت چل۔ اب میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ تیرا حکم مانوں یا تیرے رب کا حکم مانوں۔ معلوم ہو گیا کہ چھری جس کا کام صرف کاٹنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور چھری کے نیچے آ کر بھی اگر اللہ چاہے تو کسی آدمی کو بچا سکتا ہے، اور نہ چاہے تو آدمی اس کے ذریعے سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عام اسباب کے اندر یعنی مطابق عادت کے ان کے اندر جو تاثیر رکھی ہوتی ہے وہ تب رونما ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ خدا کا حکم ہو۔ اصل میں چلنے والی بات جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، اسباب کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اس بات کو سامعین نوٹ کریں، یہ مثنوی شریف کا ایک خاص مضمون ہے جس میں یعنی عقیدہ توحید اور یہی دو باتیں مثنوی شریف کا خلاصہ ہے۔ ایک تو یہ بات کہ یہ کمالات حاصل کرنے کے لیے یعنی اس قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے راہبر کا مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یعنی معرفت الہی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل موضوع جو مثنوی شریف کا ہے وہ معرفت الہی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مثنوی کی ان معروف باتوں سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مثنوی شریف کے ان پیغامات پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔